ابھی تک چنگیز خان کی سلطنت کی سرحدیں مشرقی ایشیا تک محدود تھیں۔ اس نے اپنے صحراؤں میں پرورش پائی تھی اور متمدن دنیا سے اسے پہلی مرتبہ تب واسطہ پڑا جب اس نے چین پر حملہ کیا۔ چین کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی آبائی زمینوں کی چراگاہوں کو واپس لوٹ گیا۔ حال ہی میں کوشلوک والے واقعے اور مسلمان تاجروں کی آمد و رفت سے ایشیا کی تمام تر تفصیلات اس تک پہنچ رہی تھیں۔ اسے اب معلوم تھا کہ اس مغربی سرحد کے سلسلہ کو کے اس پار ایسی سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جہاں کبھی برف باری نہیں ہوتی تھی۔ وہاں ایسے دریا بہتے تھے جو کبھی منجمد نہیں ہوئے تھے، اور لاکھوں لوگ ایسے شہروں میں رہتے تھے جو کراکرم اور ین کنگ سے بھی زیادہ پرانے تھے، اور ان مغرب کی آبادیوں سے وہ قافلے آتے تھے جو اپنے ساتھ بڑی آبدار تلواریں، بہترین زنجیر دار زریں، عنبر اور ہاتھی کے داند، فیروزے وغیرہ لاتے تھے۔ کراکرم تک پہنچنے کے لیے ان تاجروں کو کوہکاف کی سرحد عبور کرنا پڑتی۔ یہ وسیع اور غیر آباد پہاڑی سلسلہ گوبی کے خانہ بدوشوں اور باقی دنیا کے درمیان حائل تھا۔ قصہ مختصر، یہ سلسلہ ہائے کو بہت بڑے پیمانے پر براعظم ایشیا کی تقسیم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس سلسلے کو میں ایک قابل چینی سپہ سالار اپنی فوج کے ساتھ یہاں آیا، لیکن ان پہاڑوں کے اس پار جنگ کرنے کی کسی کو ہمت نہ تھی۔ لیکن جبی نویان جو کہ مغل ارخانوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس پہاڑی سلسلے کے قلب میں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور جوجی مغرب کی طرف گردش کرتا ہوا کچا قبیلوں کے گھاس سے لدے ہوئے میدانوں میں جا پہنچا۔ انہوں نے 2 ایسے راستوں کی اطلاع بھیجی جو اس پہاڑی سلسلے کے اس پار پہنچتے تھے، لیکن فی الوقت چنگیز خان کو تجارت سے دلچسپی تھی۔ اس نے اپنے سرزمین کے تاجروں کی، جن میں اس کی مسلمان رایا کے افراد بھی شامل تھے، ہمت افزائی کی کہ وہ مغرب کی طرف تجارتی قافلے بھیجیں۔ اسے معلوم ہوا کہ مغرب میں اس کا قریب ترین ہمسایہ خوارزم شاہ ہے، جس نے خود ایک بہت بڑی سلطنت فتح کی تھی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس قاصدوں کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا: مجھے تیری طاقت اور تیری سلطنت کی عظمت اور وسعت معلوم ہے، میں تجھے اپنا عزیز فرزند سمجھتا ہوں، لیکن تجھے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے چین اور بہت سی ترک قوموں کو فتح کیا ہے۔ میرا ملک سپاہیوں کی خیمہ گاہ ہے، چاندی کی کانیں ہیں، اور مجھے نئے علاقوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں کا برابری کا فائدہ یہی ہے کہ میری اور تیری رایا کے درمیان تجارت کے تعلقات بڑھائے جائیں۔ اس وقت کے مغل کے نقطۂ نظر سے یہ پیغام بڑا ہی نرم تھا، حالانکہ چین کے شہنشاہ کو چنگیز خان نے جو پیغام بھیجا تھا خالص اشتعال انگیز حقارت پر مبنی تھا۔ علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ کو اس نے تجارت کا سیدھا سادہ دعوت نامہ بھیجا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ کو اپنا بیٹا کہنا اس کی عقل مندی تھی، کیونکہ ایشیا میں اپنے باجگزاروں کو اسی خطاب سے یاد کیا جاتا تھا، جبکہ مفتوح ترک قبیلوں کا ذکر بھی ذرا خاردار تھا، کیونکہ شاہ خود بھی ترک تھا۔ خان کے قاصد علاؤ الدین محمد خوارزم کے لیے پیش قیمت تحفے لائے، لیکن کانٹا کھٹک ہی گیا۔ شاہ نے پوچھا کہ چنگیز خان ہے کون؟ کیا اس نے سچ مچ چین کو فتح کر لیا ہے؟ قاصدوں نے عرض کی کہ ہاں، یہ صحیح ہے۔ کیا اس کی فوجیں میری فوجوں کی طرح کثیر تعداد میں ہیں؟ شاہ نے پھر یہ سوال کیا۔ انہوں نے بڑی مصلحت سے اس سوال کا یوں جواب دیا کہ خان کے لشکر اور اس کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ شاہ مطمئن ہو گیا اور تجارت شروع ہو گئی۔ اس دوران چنگیز خان کی شہرت دوسرے مسلم ملکوں تک پہنچتی رہی، لیکن خلیفہ بغداد اسی خوارزم شاہ کی جانب سے کافی پریشان تھا۔ خلیفہ کے وزیر ابن القمی نے اسے سمجھایا کہ چین کی سرحد پر جو خان ہے وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، سو اس مقصد کے لیے بغداد سے ایک کراکرم کو ایک قاصد بھیجا گیا۔ اس لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی کی گئیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اس قاصد کا منصب اور پیغام اس کے سر کے بال کاٹ کر سر کی جلد پر آتشین قلم سے لکھا گیا اور قاصد کو اس کا پیغام یاد کرایا گیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوا۔ خلیفہ کا قاصد مغل خان کے دربار میں پہنچ گیا۔ پھر سے اس کے سر کے بال کاٹے گئے، اس کا منصب دیکھا گیا اور اس کا پیغام سنا گیا۔ چنگیز خان نے اس کی جانب کوئی خاص توجہ نہ دی۔
گمان یوں ہوتا تھا کہ چونکہ قاصد اکیلا آیا تھا اور چونکہ اس نے بڑی منت سے مدد کی درخواست کی تھی، اس لیے خان پر اس کا اچھا اثر نہ پڑا، اور پھر دوسری جانب خوارزم شاہ سے تجارتی معاہدہ بھی ہو چکا تھا، لیکن اس مغل نے تجارت کا جو تجربہ شروع کیا تھا وہ یکدم ختم ہو گیا۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ شاہ کے ایک مغربی سرحدی قلعہ اترار کے قلعہ دار انیل جک نے کراکرم کے کئی سو تاجروں کے ایک قافلے کو گرفتار کر لیا۔ انیل جک نے اپنے آقا کو یہ اطلاع بھیجی کہ تاجروں میں کئی جاسوس تھے۔ ممکن ہے کہ واقعہ بھی کچھ اسی طرح ہو۔ محمد خوارزم شاہ نے بغیر سوچے سمجھے قلعہ دار کو یہ حکم بھیجا کہ تاجروں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام تاجر قتل کر دیے گئے۔ جب کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی اطلاع چنگیز خان کو ملی تو اس نے احتجاج کے طور پر شاہ کے پاس اپنے قاصد بھیجے۔ محمد خوارزم شاہ نے یہاں بھی ایک تاریخی غلطی کی۔ اس نے قاصدوں کے امیر کو قتل کر دیا اور باقیوں کی داڑیاں جلا دیں۔ جب اس کی سفارت کے باقی ماندہ لوگ چنگیز خان کے پاس واپس پہنچے تو چنگیز خان ایک پہاڑ پر چڑھا اور اس نے اعلان کیا، نہ تو آسمان پر دو سورج چمک سکتے ہیں اور نہ ہی زمین پر دو خاقان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب سچ مچ کوہساروں میں جاسوس دوڑائے گئے۔ چابک سواروں نے صحراؤں میں گشت کر کے اروت کے جھنڈوں تلے سپاہیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس مرتبہ شاہ کو ایک مختصر مگر ڈراؤنا پیغام بھیجا گیا۔ چنگیز خان نے اس خط میں یہ لکھا کہ تو نے جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں، صرف خدا کو معلوم ہے۔ برادران اسلام، یہ سمجھنے کے لیے کہ چنگیز خان کو کن حالات کا سامنا کرنا تھا، آئیے پہاڑوں کے اس پار کی دنیا دیکھیں، دنیا اسلام اور خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت۔ یہ دنیا صاحب سیف لوگوں کی تھی۔ اس دنیا میں اندرونی کشمکش اور مصیبتیں بھی تھی۔ اس زمانے میں حکومت مرتشی اور زبردستی محصول وصول کرنے والوں کے ہاتھ میں تھی۔ عورتیں خواجہ سراؤں کی حفاظت میں تھیں اور ضمیر اللہ کے سپرد۔ اس دنیا میں نداروں کو زکوٰۃ دی جاتی تھی اور اپنی عمر میں کم از کم ایک مرتبہ ہر شخص زیارت بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ کا سفر کرتا تھا۔ اس زیارت میں امیر و غریب سب برابر کے شریک تھے۔ کئی سو سال پہلے جب ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشعل روشن کی تھی، اس کی روشنی عربوں نے دور دور تک پہنچائی۔ اس کے بعد مختلف اسلامی اقوام نے بہت سی فتوحات مل جل کر حاصل کیں۔ اسلامی عساکر کی پہلی فوج ان کو ہسپانیہ، پورے شمالی افریقہ اور مصر تک لے گئی۔ وقت گزرنے پر مسلمانوں کی عسکری طاقت عربوں کے بجائے ترکوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو چکی تھی، لیکن عربوں اور ترکوں نے مل کر نصرانیوں کی ان ذرہ پوش فوجوں کا مقابلہ کیا تھا، جو کہ ان سے یروشلم چھیننے کے لیے صلیبی جنگوں میں بار بار مغرب سے آتی تھیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کی عسکری طاقت اپنے پورے عروج پر تھی۔ صلیبی جنگجوؤں کی طاقت ٹوٹ چکی تھی اور انہیں ارض مقدس کے ساحلوں تک واپس دھکیلا جا چکا تھا۔ ترکوں کی پہلی فوج نے زوال آمادہ یونانی کستریت سے ایشیائی کوچک کا بڑا حصہ چھین لیا تھا۔ بغداد میں عباسی خلفاء جو امیر المومنین کہلاتے تھے، اب بھی ہارون الرشید اور برا مکہ خاندان کے زمانے کی شان و شوکت کا چراغ جلائے ہوئے تھے۔ دارالاسلام کے قلب میں اس وقت علاء الدین محمد خوارزم شاہ امیر جنگ کی حیثیت سے براجمان تھا۔ اس کی سلطنت ہندوستان سے بغداد تک، بحیرہ خوارزم سے خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ دارالاسلام میں سلجوقی ترکوں کے علاوہ جنہوں نے صلیبی محاربین کے مقابلے میں فتح حاصل کی تھی اور مصر کے مملوک کے سوا سب پر اس کی حکومت مسلم تھی۔ شہنشاہ وہی تھا اور خلیفہ بغداد جو کہ اس سے لڑ چکا تھا مگر اس کی طاقت کے آگے ہتھیار بھی ڈال چکا تھا، اس کی وہی حیثیت رہ چکی تھی جو یورپ میں پوپ جیسے مذہبی پیشوا کو حاصل تھی۔ خوارزمیوں کا شہنشاہ علاء الدین محمد بھی چنگیز خان کی طرح ایک خانہ بدوش قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد سلجوق اعظم ملک شاہ کے غلام اور پیالہ بردار رہ چکے تھے۔ وہ اور اس کے اطابق سوار سب کے سب ترک تھے۔ علاء الدین محمد بڑا ہی بخیل تھا۔ وہ وقتی جذبے کی تسلی کے لیے اپنے ساتھیوں کو اکثر قتل کرا دیتا،
کسی بزرگ سید کو قتل کرنے تک بھی دریغ نہ کرتا اور پھر خلیفہ بغداد سے شفاعت کی دعا مانگنے کی درخواست کرتا۔ اگر خلیفہ اس کی بات نہ مانتا تو اس سے باغی ہو کر کسی اور کو خلیفہ بنانے میں بھی اسے دریغ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ وقت نے بغداد سے چنگیز خان کے پاس اپنا ایک قاصد مدد کے لیے بھیجا۔ خوارزم شاہ کو حکومت کی بڑی ہوس تھی اور وہ خوشامد پسند بھی تھا۔ اس کے درباری شاعر قصیدوں میں اسے سکندر ثانی کہا کرتے۔ اس کے پاس 4 لاکھ کی فوج تھی جس کا قلب خوارزمی ترکوں پر مشتمل تھا، لیکن جب وہ چاہتا ایران سے بھی فوج طلب کر سکتا تھا۔ لیکن اس کی سلطنت کی اصل پشت پناہ بڑے بڑے شہروں کی وہ کڑی تھی جو دریاؤں کے کنارے پھیلی ہوئی تھی۔ بخارا جو کہ اپنے مدرسوں اور اپنی مساجد کی وجہ سے دنیائے اسلام کا مرکز تھا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہسٹری ود سہیل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور نئی پوسٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے گی۔